الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات، اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. فمن شہد منکم الشہر، تو جو ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی. ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم اس گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا، اس چیز پر، ہداکم، جس پر اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرتے ہیں تجھ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے یا مجھ سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ہی ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہ ترجمہ ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، تفسیر جو ہے اس کی رہتی تھی. بات شروع ہوئی تھی کہ رمضان اور قرآن کا ایک تعلق ہے، کہ یہاں اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. تو بات یہ بھی ہوئی کہ قرآن تو ایک مہینے میں نہیں، 23 سالوں کے اندر اترا. تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مہینہ رمضان کا، اس مہینے کی رات، بابرکت رات، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورے کا پورا قرآن اتارا. اس سے مراد یہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا مکمل دور کیا کرتے تھے، یعنی سنا اور سنایا کرتے تھے. اور جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا.
قرآن کی شان تو پچھلے سبق میں کافی کچھ بیان ہو چکا کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو ان کی منزل کی طرف گامزن کرتا ہے، منزل بتاتا ہے۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک واضح دلیل ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو تم میں سے اس مہینے میں ہو، یعنی اللہ اس کو زندگی تندرستی دی ہوئی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ پیچھے جو آیت تھی اس میں تھا کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے تھے جو اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا دیتے، ان کو اجر مل جاتا، لیکن اس آیت کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ نہیں، جو بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے اور وہ رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے تو وہ روزے ضرور رکھے گا، اس پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جن کے لیے عذر ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو وہ اگلے رمضان آنے تک، یعنی باقی کے جو دن ہیں ان میں وہ روزے پورے کر لے، گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں تمہارے لیے، اور اللہ مشکلیں نہیں کرتے۔ اور یہ آسانی اور مشکل یہ بات بتا چکا ہوں کہ پہلی امتوں کے اندر روزہ جو ہے، جب بندہ رات کو کھا پی کے سو جاتا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے پوری رات کھانا پینا ہے۔ ہم سو کر اٹھ کے پھر کھا کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے اپنا روزہ جو ہے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب اس گنتی کو پورا کرو، یعنی یہ 29 دن کا چاند ہو یا 30 دن کا ہو تو وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز سے یہ سمجھاتے تھے کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے لیے اس طرح ہے مہینہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو 2 بار ایسے ایسے کیا اور تیسری بار ایسے بھی کیا، کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی 3 بار ایسے کرنا، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، جب چاند نظر آتا ہے تو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ چاند مختلف ٹائم، مختلف ملکوں، مختلف علاقوں کے حساب سے ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کو بھیجا گیا کہ جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس شام بھیجا، تو جب وہ شام میں تھے تو رمضان کا چاند نظر آ گیا اور انہوں نے چاند دیکھا۔ پھر وہ رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا کہ تم نے چاند وہاں پہ کب دیکھا تھا؟ تو میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور بہت سارے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن ہم نے تو چاند ہفتے کی رات کو دیکھا تھا۔ تو یعنی ایک دن کے فرق سے ہم تو اسی حساب سے روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت یعنی ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے؟ یعنی شام ملک الگ ہے اور مکہ مدینہ سعودی عرب الگ ملک ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ ہم جب چاند دیکھیں گے تب ہم کریں گے. یعنی شام کے علاقے میں چاند پہلے نظر آ گیا ہے مکہ اور مدینہ سے بھی، اور ہمیں یہاں وہاں سے بعد میں نظر آتا ہے. تو اس لیے جب ہمیں چاند نظر آئے یا ہماری حکومت اعلان کرے کہ یہ چاند نظر آ گیا، ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں گے یا اس کے مطابق عید کریں گے. آگے فرمایا کہ اب تکبیرات پڑھنی ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب چاند دیکھ لیتے تو بلند آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے بازاروں میں گلیوں میں نکلتے، مسجدوں میں جاتے، گھروں سے آوازیں آتی. یہ اللہ کی تکبیرات جو ہیں بڑائی بیان کی جاتی اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا. دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ اب یہ جو مہینہ تمہیں عطا کیا گیا رمضان کا، اور اس میں اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے، جس کا وہ شکر ادا کریں گے، وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ بہت زیادہ قریب ہے. یہ سوال بھی کیا گیا کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو ایک جگہ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ شاہ رگ یہاں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس سے مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اللہ یہاں پہ ہیں، نہیں، اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. جہاں پہ بھی انسان ہو اللہ وہاں پہ، چاہے وہ اندھیری رات، اندھیرا جتنا مرضی چھایا ہوا ہو، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رنگ کا کیڑا رینگ رہا ہو، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صفات کے لحاظ سے قریب ہیں. کچھ صوفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جی جہاں پہ یہ اللہ دلوں کے اندر بستے ہیں. نہیں، اس طرح کی بات نہیں. اللہ اپنے عرش پہ ہیں، لیکن اللہ صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھتے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو اب مجھ سے دعا مانگے. دعا جو ہے ہم مانگتے رہتے ہیں، دعا کے کچھ آداب ہیں، یہ مختصر سی بات کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہماری دعا سنی نہیں جا رہی. دعا اگر ہم مانگیں اور ہم نے جو کھایا، ہم نے جو پیا، ہم نے جو پہنا وہ رزق حلال کا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایسی دعا بھی جس میں قطع رحمی ہو، یعنی رشتہ داری توڑنے کے متعلق ہو، ایسی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے. ناجائز دعا اس کو کہا جاتا ہے، جائز نہیں کہا جاتا. پھر اسی طرح ایک بندہ جو ہے ایک چیز کا مستحق نہیں، ایک عام سا فقیر بندہ ہے، وہ کہے یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ وزیر اعظم بنا دے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اس طرح کی دعا اس کے لیے کیا قبول ہوگی؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے تین طرح کی دعائیں ہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ قبول کر لیتے ہیں، وہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ دیر سے ملتا ہے،
یہ مل جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی مصیبت جو ہے اس کو روک لیتے ہیں، یعنی اس دعا کے بدلے میں وہ دعا جو ہے عرش کی طرف جا رہی ہے۔ الدعاء رد القضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ جو ہماری تقدیر مقدر ہے نا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا کہ تمہیں یہ اس زندگی میں تمہارے ساتھ ہوگا، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کیسے بدل دیتی ہے؟ ایک بندے پہ بیماری آنے والی تھی، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس نے بیمار ہونے، اس وجہ سے بیمار ہونے۔ اب بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کوئی اور کسی چیز کے متعلق کرتا ہے، اب وہ دعا آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، اوپر سے اس کے لیے جو آزمائش تھی وہ اتر رہی ہے، اب وہ دعا اس آزمائش کو رستے میں روک لیتی ہے، اور وہ رکی رہتی ہے، قیامت تک اس کو روک کے رکھتی ہے۔ کئی جیسے میرے جیسے ہو سکتے ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں کہ میں تو دعائیں اتنی مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ کوئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یا اللہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، گھر چاہیے، لیکن وہ اولاد یا وہ گھر اس کے نصیبوں میں ہی نہ ہو۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ گھر مانگ رہا ہے، گھر ملتا ہے، گھر ملنے سے پہلے یا گھر میں آتے ہی وہ بندہ فوت ہو جائے، اس گھر کا کیا فائدہ اس کو؟ یا وہ اولاد جو آنی ہے اس کو ملنی ہے، وہ نیک نہیں یا کوئی ایسی ہے، کوئی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو اس دعا کی وجہ سے روک لیتے ہیں۔ تیسرا کہ جب وہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا، رب کے ہاں پہنچے گا، تو وہاں دیکھے گا ڈھیروں نیکیاں پڑی ہوں گی، اور ہر بندے کو پتا ہوگا یہ میں نے نیکیاں نہیں کی، یہ جو میں نے کی ہیں یہ میرے گناہ ہیں، یہ میری نیکیاں ہیں۔ ہر بندے کو اپنا ہر چیز کا پتہ چل جائے گا، تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے اتنی آ گئیں؟ تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں دعائیں مانگتے رہے، تمہاری دعائیں اس وقت پوری نہیں ہوئیں، وہ آج کے لیے میں نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی تھی، جاؤ ان نیکیوں کے، ان دعاؤں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو مومن کے لیے تو پھر بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، تو اس کو تو یہ پریشان نہیں نہ ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ مانگنا چاہیے، مانگتے رہیں، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگتے جائیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ ایسا خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان، اور جب سے جنات پیدا ہوئے اس وقت سے قیامت تک آنے والے جن، سارے مل کے مانگنا شروع کر دیں مجھ سے، جو جو ان کی خواہشات ہیں، جو جو ان کو چاہیے وہ مانگتے جائیں، میں ہر ایک کو ہر چیز دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر کے اندر ایک انگلی کو ڈبو کے نکال لیا جائے اس کے پانی میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، تو وہ تو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس صفت کو کسی اور کے ساتھ کسی اور کی طرف لے جائے کہ وہ مجھے وہ بھی دیتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کیسا بندہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا میں، اس کو دینے والا میں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ فلاں دے رہے۔ اور یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو اس لیے اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ نیک بندے سے دعا کروانا اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے بھی بہت سارے لوگ آ کے دعا کا کہا کرتے تھے زندہ سے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، زندگی کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے چچا جان آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ کیا ان کو روضہ رسول نظر نہیں آتا تھا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں، اللہ بارش بھیج دے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو زندہ ہیں ان سے دعا منگوانی ہے۔ حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ چچا جان دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کریں بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا نیک بندوں سے کروائی جا سکتی ہے، کسی سے کہا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان سے دعا کروائیں۔ سب سے بڑے پیر ہی وہی ہوتے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ وہ دعا کریں، اور ان کی دعا اور بد دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ بد دعا ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں بد دعا کریں، لیکن اگر وہ بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا اسی وقت اولاد کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ مکہ کے حرم کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، ان کا وہ واقعہ جو انہوں نے خود سنایا، کہتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا سا شرارتی سا بچہ، گھر میں مہمان آنے والے تھے، امی کھانا بنا رہے تھے، کھانا بنایا تیار کیا تو مجھے شرارت سوجی، میں نے ایسے مٹھی ریت کی پکڑی کھانے کے اندر ڈال دی، پکے ہوئے کھانے میں۔ اب مہمان بھی آ گئے، کھانا پکا ہوا میں نے خراب کر دیا، اور ماں جو ہے وہ غصے میں بھی ہے، پریشان بھی ہے، لیکن کہتی کہ اے عبد الرحمن تو نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ تو ماں کے دل سے یہ دعا نکلی، چاہے وہ غصے کی حالت میں نکلی، اللہ نے ان کو کعبے کا امام بنا دیا۔ شیخ فرماتے ہیں روتے ہوئے کہ میری ماں کے منہ سے غصے میں بھی بد دعا نہیں نکلی، دعا ہی نکلی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے مجھے کعبے کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مائیں جو ہیں ان سے دعا لیں اگر وہ ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کا احسان نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ ایک حاکم، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی عدل و انصاف کرنے والا عادل حکمران۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے، جو بندہ روزے دار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے موقع پہ کہ جب ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے پتہ نہیں افطاری کے لیے کچھ ہے یا نہیں، ایسے موقع پہ خود بھی بیٹھ جاتے، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیتے، یعنی عین افطاری سے چند منٹ پہلے وہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ افطاری کرنے سے پہلے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 5-10 منٹ پہلے کا ٹائم، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، افطاری کے وقت کی دعا۔ اور بہت سارے موقع ہیں، جیسے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس کے اندر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر دعا، جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا، جو مظلوم ہو، جس پہ ظلم کیا جا رہا، جب وہ اللہ سے اس ظالم کے متعلق بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی، بد دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، چاہے وہ دیر سے ہی صحیح، اس ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کسی پہ ظلم نہ ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔